بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال الواسع العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يسره صراخ المستصرخين لا يمنه إلحاد الملحين العاصم للصالحين منفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي بالقاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صلى الله عليه وسلم
شورا 13ویں آیت باقاعدہ گفتگو کا موضوع قرآن اور شریعت اسلام. اللہ نے رسول خاتم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے رسول، ہم نے تمہیں دین میں شریعت اسلام عطا کی ہے. اے میرے حبیب، یہ وہی شریعت ہے جو شریعت ہم نے ما وصى به نوحا، جو شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی تھی. وصینا ما وصى، اے رسول ہم نے حضرت نوح کو یہ شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی تھی. اور جو شریعت ہم نے حضرت نوح کو وصیت کے ذریعے عطا کی تھی، والذی اوحینا الیک، وہی شریعت رسول میں ہم نے وصیت کے ذریعے نہیں، وحی کے ذریعے عطا کی ہے. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اے خاتم النبیین، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی ہم نے جو شریعتیں عطا کی ہیں، وصینا، وہ بھی ہم نے وصیت کے ذریعے عطا کی. کیوں عطا کی شریعت؟ ان اقیم الدین، تاکہ رسول تم اس کرۂ ارض کو، تم اس کرۂ ارض پر دین اور شریعت اسلام کو نافذ بلا تفرق بھی ہے، اور اس میں تفرقہ نہ پڑنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے میرے رسول، جب تم شریعت اسلام کی تبلیغ کرتے ہو تو مشرکوں کو بہت برا لگتا ہے، ان پر گرا گزرتا ہے. لیکن اے میرے رسول، ان ناگوار گزرے یا گرا گزرے، اللہ فرماتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ شریعت اسلام کے لیے اللہ کی مرضی ہے شریعت اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جسے چاہے مجتبی بنائے، جسے چاہے مرتضی بنائے، جسے چاہے مصطفیٰ بنائے. لیکن مسلسل میں شریعت اسلام کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ابتدا میں ایک بات آپ کو روز یاد دلا رہا ہوں کہ سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ شریعت اسلام کے بارے میں اللہ نے سورہ یوسف میں قطعی فیصلہ کر دیا. ان الحکم الا للہ، کہ شریعت اسلام کا ہر فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. کسی اور کو شریعت اسلام کا فیصلہ کرنے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا.
حالانکہ ہم بار بار اپنے ممبر سے یہ اعلان کر کے مسلک تشیع کا عقیدہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ذات کا نام محمد عربی ہے۔ لیکن اللہ نے عالمین کی اس افضل ترین ذات کو بھی، جس پر شریعت کا اللہ نے نزول کیا اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور رسول کے قلب پر اذن الہی سے حضرت جبرائیل پوری شریعت کو قرآن کی صورت میں لے کر نازل ہوئے۔ عالمین کی افضل ترین ذات ہوئی، یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی تبدیلی کر سکے، کوئی ترمیم کر سکے۔ سورہ یونس 10واں سورہ، اللہ کہتا ہے انہیں بتا دو کہ فیصلے کا حق سے بندہ ہوا ہے۔ اے رسول تم افضل ترین ہو عالمین میں، لیکن انہیں بتا دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول انہیں بتا دو کہ میں رسول اپنی خواہش کے مطابق بھی شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں کر سکتا۔ جب رسول تبدیلی اور ترمیم کرنے کا حق نہیں رکھتے تو رسول کے بعد کسی کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے؟ اللہ نے رسول کے ذریعے شریعت اسلام کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اقیم الدین، تاکہ اس دین کو اور شریعت اسلام کو رسول کرۂ ارض پر نافذ کرے، قائم کرے۔ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے، شریعت بھیجی ہے انسان کی فلاح کے لیے۔ شریعت اللہ نے بھیجی ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں مقامات پر اپنی دنیا بھی سنبھال سکے، اپنی آخرت بھی سنبھال سکے۔ فائدہ مخلوق کا ہے، خالق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خالق کو کوئی غرض نہیں ہے، خالق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالق کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد تو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے یہ شریعت اس لیے بھیجی ہے تاکہ ہم دنیا کو بھی سنبھال سکیں اور آخرت میں بھی فلاح، کامیابی اور جنت حاصل کر سکیں۔ لیکن ایک عجیب آیت ہے، شریعت بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آخرت میں جنت حاصل کر سکیں، کامیابی حاصل کر سکیں، فلاح حاصل کر سکیں۔ یہ مقصد ہے شریعت کا، اور شریعت اس لیے بھیجی کہ ہم اس پر عمل کر کے آخرت میں جنت حاصل کریں۔ لیکن عجیب ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اور قطعی آیت ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ذہنوں میں یہ رہے کہ شریعت اس لیے بھیجی ہے کہ آخرت میں نجات مل سکے۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ آخرت میں جنت میں داخل ہو سکے۔
یہ بنیادی مقصد ہے. لیکن آیت بہت عجیب ہے اور ترجمہ بھی سب نے یہی کیا ہے. شیعہ مسلک کی بات نہیں ہے، ہر مسلمان مسلک نے ترجمہ بھی یہی کیا ہے اور ترجمہ ہے بھی یہی. آیت بھی بڑی عجیب ہے. سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ہے شریعت کا مقصد کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں جنت مل سکے، تاکہ ہم وہاں جا سکیں، اس جنت میں جا سکیں کہ جس جنت کے سرداروں کا نام حسن اور حسین. یہ مقصد ہے ہمارا، اس میں ہم داخل ہو سکیں. لیکن آیت کیا ہے؟ حوالہ میں نے عرض کیا سورہ معارج 70واں سورہ 38ویں آیت. اور حوالہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ترجمہ دیکھ لیجیے جا کے. اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت کو کل امرئ ان یدخل جنت النعیم. کیا یہ ہر شخص دنیا میں رہنے والا یہ سمجھتا ہے؟ یہ ہر شخص دنیا میں رہنے والا کہ یہ گمان کرتا ہے، کیا یہ لالچ رکھنا ہے ان یدخل جنت النعیم کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ مسلک کی کوئی بات نہیں کی اللہ نے کہ مسلمانوں کے کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. دین کی اللہ نے کوئی بات نہیں کی کس دین سے تعلق رکھتا ہے. مذہب کی اللہ نے کوئی بات نہیں کی کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. آیت کے لفظ ہے کل ابراہیم. ابراہیم مانے انسان. عجیب آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہر انسان کسی مسلک کا ہو، شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، مسلم ہو، کافر ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، کسی مسلک ہو جس پر لفظ انسان ثابت ہے، جو حیوان ناطق ہو، جو ایسا انسان کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق کا مطلب کیا ہے؟ عقل والا جانور. حیوان ناطق کا منطق میں ترجمہ ہے عقل والا جانور. جو عقل والا جانور ہو اسے انسان کہتے ہیں. تو اللہ نے ہر عقل والے انسان کے لیے اس آیت میں بار بار جو دوہراتا ہوں بڑی اہم آیت ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ میں بار بار دوہرا کر آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. کل ابراہیم اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. آیت آگے بڑھی کلا. آیت آگے بڑھی کلا. ہر چیز چاہے کسی مذہب کا کوئی انسان ہو، چاہے شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، غیر مسلم ہو، کسی مذہب کا انسان کرنا ہر چیز سے نعمتوں والی جنت میں داخل نہیں کروں گا. یا اللہ شریعت تو نے بھیجی کہ جنت ملے اور تو قطعی طور پر حکم آیت ہے. حکم متشابہ آیت ہے جس کے مطابق معنی نکل سکے. قطعی طور پر اللہ تمہارا نہیں. میں کسی انسان نعمتوں والی جنت میں داخل نہیں کروں گا. لفظی ترجمہ دے ایتمعو کل ابراہیم
میں انسان لالچ رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے آئین یدخلا کہ اسے آخرت میں داخل کیا جائے گا، جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں کلا ہرگز کسی کو میں جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ جی بھائی آیت پھر آگے بڑھا، اللہ فرماتا ہے میں جنت میں کیوں نہیں داخل کروں گا؟ اب اللہ کو چاہتا ہے کہ کسی انسان کو میں جنت میں داخل کیوں نہیں کروں گا؟ آپ حیرت زدہ ہو گئے یہ آیت سن کر۔ اب اللہ سبب بتا رہا ہے کسی انسان کو میں جنت میں اس لیے داخل نہیں کروں گا، کیوں؟ اب اللہ نے سبب بتایا اس لیے داخل نہیں کروں گا، اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، اس لیے کسی انسان کو اس لیے میں جنت میں داخل نہیں کروں گا، اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، میں اللہ نے اس انسان کو جس شے سے پیدا کیا ہے اسے یہ انسان خود جانتا ہے، یہ ہے نجس، جنت ہے پاک۔ نجس کو جسے میں نے نجس شے سے خلق کیا ہے، مما یعلمون، سارے انسان جانتے ہیں کہ وہ نجس شے کیا ہے، اس سے خلق ہو کے نجس شے سے خلق ہو کے کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ میں کیسے اسے داخل کر دوں نعمتوں والی جنت میں؟ لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، ہم پردے کیے، عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، تسبیحات پڑھ کے، ہم پڑھتے اس لیے جنت میں چلے جائیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھی جائے تو گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، شریعت اسلام میں اللہ کا فیصلہ ہے، روزہ نہ رکھا جائے تو گناہ کبیرہ ہے۔ حج استطاعت ہو تو فرض ہے، حج نہ کیا جائے استطاعت کے باوجود گناہ کبیرہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادت ہیں، انسان یہ عبادتیں کرتا ہے فرض ہے، نہیں کرے گا گناہ ملے گا، کرے گا ثواب ملے گا۔ اللہ کا حکم فرض ہے، لیکن انسان کا کیا گمان ہے؟ میں نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، تسبیحات پڑھوں گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہے ذاتی راہ، یہ ہے ذاتی راہ۔ ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی بھی عبادات ہیں، بس آہستہ آہستہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ تمیز میری مکمل ہو جائے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کو ادا کرنے سے جنت میں بلند درجات ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دنیا میں ادا کرنے سے، فرائض پر عمل کرنے سے جنت میں بڑے درجات ملیں گے۔ درجات تو اس وقت ملیں گے جب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تو فرماتا ہے میں جنت میں داخل ہی نہیں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے، نماز روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، میرے بھائی یہ ہے ذاتی راہ،
مثال ذرا سی باتیں کر دوں بچوں کے لیے، اسی لیے ذرا مشکل ہو گئی ہے گفتگو، ذرا سی آسان کر دوں. یہ عبادتیں نماز روزہ وغیرہ یہ سب ذات راہ ہیں. جیسے آدمی سفر کرتا ہے درد تیز کرے، جیسے آدمی سفر کرتا ہے تو اپنا ذات راہ میں پا سکتا ہے. مثال کے طور پر بستر ہے، ساری چیزیں ہیں اس کے پاس، یہ ہے ذات راہ. اگر انسان سفر کر کے اور یہ ذات راہ یہ چیزیں لے کے کھانا پینا وغیرہ پاکستان سے نکلا دوسرے ملک کی سرحد پہ پہنچ گیا، اب اس سرحد پر ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے پاس یہی ہے، مجھے تم اپنے ملک کی سرحد میں داخل ہونے دو. وہ کہیں گے نہیں، تم کتنے خود کفیل ہو، میرے پاس ذات راہ ہے، جنت میں نہیں جا سکتے. تم جتنے خود کفیل ہو دوسرے دنیا میں دوسرے ملک کی سرحد کو عبور نہیں کر سکتے. کتنے ہی ذات راہ تمہارے پاس ہو، یہ دنیا بھی ایک سفر ہے. یہ ساری نماز اور عبادتیں ذات راہ ہیں. جب اس ذات راہ کو لے کر دنیا کی سرحد کو عبور کر کے جنت کے دروازے پر پہنچو گے اور کہو گے یہ دیکھو ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، یہ عبادتیں ہیں. دنیا میں جب دوسرے ملک کی سرحد پہ پہنچیں گے وہ کہیں گے نہیں، ان سے تم ہماری ملک کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکتے، پاسپورٹ دکھاؤ، ویزا دکھاؤ. یہی کہیں گے نا دنیا کی سرحد والے. تو جنت کے دروازے پر پہنچو گے، کہو گے یہ ہے، جیسے یہاں کھانا پینا ہے، ذات راہ ہے. ہم جا کر جنت کے دروازے پہ کہیں گے یہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ حج ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہیں، یہ ریاستیں ہیں، یہ تسبیح و تحلیل ہے، یہ خدمت خلق ہے. کہیں گے نہیں، اس سے تمہیں درجات ملیں گے. وہ کہیں گے اس سے تمہیں درجات ضرور ملیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ جنت کا پاسپورٹ اور ویزا کہاں ہے؟ وہ کہیں گے پہلے پاسپورٹ اور ویزا دکھاؤ. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو صرف عبادتوں پہ نہیں جانے دیتے، یہ تو عبادتوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اگر داخل ہو گئے تو ان عبادتوں کی وجہ سے تمہیں درجات ملیں گے، جنت میں نعمتیں ملیں گی، داخل ہی نہیں ہونے دے رہے. کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ، ویزا دکھاؤ. تو یا رسول اللہ ہمیں بتا دینا کہ جنت میں جانے کا پاسپورٹ کیا ہے. تو رسول نے فرمایا سنو، حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے. جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. یہ جانتے ہیں یہ تخلیقی طور پر نجس ہے، نجس پاک جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس نجاست کو کیسے دور کیا جائے تاکہ جنت ملے؟ اللہ نے فرمایا جب تک تمہاری نجاست دور نہیں ہوگی
نجس کو میں پاک جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ تو ہم نے تلاش کیا قرآن میں کہ ہم اپنی اس نجاست کو کیسے دور کریں، تو ہمیں آیت ملی سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اگر اپنی نجاست کو دور کرنا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو کہ جو تخلیقی طور پر تمہاری طرح نجس نہیں ہے۔ ان سے محبت کرو جو تخلیقی طور پر تمہاری طرح نجس نہیں ہیں، وہ خود بھی پاک ہیں، اور جو ان سے محبت کرے اسے بھی پاک کرے۔ تخلیقی نجاست دور ہو جائے گی، وہ اپنے محبت کرنے والوں کو بھی پاک کرتے ہیں، خود بھی پاک ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اہل البیت۔ آیت تطہیر کس کے لیے ہے؟ اہل بیت کے لیے۔ آپ نے عام طور سے اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت تطہیر ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایک آیت تطہیر ہے، اور وہ یہ سورہ احزاب میں ہے جو میں نے پڑھی ابھی۔ لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن میں ایک آیت تطہیر نہیں ہے، قرآن میں 2 آیت تطہیر ہے۔ عجیب مرحلہ ہے فکر کا، قرآن میں 2 آیت تطہیر ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے، دوسری کون سی ہے؟ پڑھیں۔ یہ آیت تطہیر جو ہے، یہ آیت تطہیر کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہے یطہرکم تطہیرا۔ یطہرکم تطہیرا کی وجہ سے اس کا نام آیت تطہیر ہے، لیکن ایک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 2 آیت تطہیر ہیں۔ دوسری پیش کروں، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ۔ یہ آیت تطہیر کیوں آیت تطہیر کہلاتی ہے؟ یطہرکم تطہیرا۔ اب دوسری میں آیت تطہیر پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ۔ وہاں کیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا۔ یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ ان طہرا، اے ابراہیم اور اسماعیل، طہرا، پاک رکھو بیتی، میرے بیت کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل علیہ السلام، میرے گھر کو بیتی طہرا، لفظ کیا ہے؟ بیتی، میرے بیت کو پاک رکھو، میرے بیت کو طہرا، پاک رکھو۔ تو قرآن میں 2 آیت تطہیر ہیں، ایک اہل بیت کی طہارت کے لیے اور ایک بیت کی طہارت کے لیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیت اللہ کو پاک رکھا۔ اس کے چاروں طرف جو بت تھے، ان بتوں کو بیت اللہ کو پاک رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا۔ اب جس ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا،
اسے قرآن نے فتح کہا۔ ایک تو بتوں کو توڑنے والے حضرت ابراہیم، دوسرے رسول اکرم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو رسول اکرم نے علی سے کہا، علی میرے شانے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ اطراف میں رکھے ہوئے سارے بتوں کو توڑ دو۔ علی نے پہلے تو ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، آپ بتوں کو توڑ لیں۔ کیا ختم مرتبت نے جواب دیا؟ ختم مرتبت رسول اکرم جواب دیتے ہیں، علی امامت ختم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم میرے کاندھوں پر علی سوار ہو کر بتوں کو توڑو۔ علی رسول کے کاندھے پہ سوار ہوئے۔ جب علی رسول کے کاندھے پہ سوار ہوئے تو رسول نے علی سے کہا، اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح، تم اپنے آپ کو میرے کاندھے پہ سوار ہو کر کتنی بلندی پر پاتے ہو، کتنی بلندی پر پاتے ہو؟ علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے کاندھے پہ سوار ہو کر میں اپنے آپ کو اتنی بلندی پہ پاتا ہوں، اتنی بلندی پہ پاتا ہوں، اتنی بلندی پر پاتا ہوں کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ عرش سے کوئی چیز اٹھا کر دے دو میں اٹھا کے دے دوں۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ حضرت علی رسول کے کاندھوں پر سوار ہیں، بتوں کو توڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر حکم دیں تو عرش سے کوئی چیز اٹھا دوں۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں، مسلک تشیع کے علاوہ کوئی مجھے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ بتائے جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کو، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ سے دی ہے، اور وہ شجرہ طیبہ وہ ہے اصلها ثابت، جس کی جڑ زمین میں ہے، جس کی فرعها فی السماء، جس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اس آیت کی مسلک تشیع کے علاوہ کوئی ترجمہ اور تشریح کر کے مجھے بتائے اور ساری دنیا کی زمین پر جا کر دیکھ کر مجھے بتائے کہ دنیا میں زمین میں کوئی ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوں، جس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ مسلک تشیع کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا وہ کون سا شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس شجرہ طیبہ میں رسول کے کاندھوں پر سوار ہو کر علی کو توڑ رہے تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام بتوں کو توڑ چکے، اب رسول نے حضرت بلال سے کہا، بلال فاتح مکہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے نا، اب بلال سے کہا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کر اذان دو، ہم نے مکہ کو فتح کیا ہے۔ بلال حکم رسول پر کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ پہلے پوچھنا بھول گئے تھے، جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، اب رسول سے کعبے کی چھت پر چڑھنے کے بعد بلند آواز سے بلال مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ کعبے کے علاوہ
کہیں اور جب میں کعبے کے علاوہ کہیں اور جب میں اذان دیتا تھا تو اپنا رخ کعبے کی طرف کرتا تھا. اب میں کعبے کی چھت پر ہوں. اب میں کعبے کی چھت پر ہوں. یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اب میں کس طرف رخ کروں. تو رسول نے فرمایا بلند آواز سے اما سمعتا قلت یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ فوجہ الی علی. اے بلال تو نے کیا یہ نہیں سنا کہ میں کہہ چکا ہوں اے علی تو کعبے کے مسل ہے, علی کعبے کے مسل ہے. اے بلال وجہ الی علی, علی کی طرف رخ کر آزاد. اب دیکھیں بیت کی طرف رخ نہ کر, بلال اہل بیت کی طرف رخ کر. ایک عجیب مسئلہ ہے, وہ منبر پہ چھیڑنے کا تو نہیں ہے, لیکن ایک بات یہاں میں پیش کر دوں. عزاداری امام حسین علیہ السلام, مجالس امام حسین علیہ السلام, ماتم امام حسین علیہ السلام. لوگ بحث کرتے ہیں اور عجیب بحث کرتے ہیں لوگ. میں ذرا سا اس کا جواب دوں اور گفتگو کا نتیجہ پیش کروں. عجیب بحث کرتے ہیں لوگ اور بڑی غلط بحث ہے یہ. کیا کہتے ہیں نماز افضل ہے یا مجلس اور عزاداری افضل ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی نماز کا روزے کا مقابلہ عزاداری سے ماتم حسین سے نہ کرو, اس لیے کہ ماتم حسین اور عزاداری عقیدہ امامت میں ہے اور نماز روزہ وغیر فروع دین میں ہے. اب بچوں نوجوانوں کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ مجالس امام حسین علیہ السلام, عزاداری امام حسین علیہ السلام, ماتم امام حسین علیہ السلام, جلوس امام حسین علیہ السلام, جلوس اہل بیت, یہ سارے کیا ہیں عقیدہ. اس کا امامت کے عقیدے سے تعلق, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ نماز روزہ وغیرہ کیا ہے عمل. بہت توجہ کیجیے گا جو جملے میں کہہ رہا ہوں, بچے اور جوان خاص طور سے یہ میری بات اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. نماز روزہ وغیرہ کیا ہے عمل. عمل اور عقیدے کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہی غلط ہے. اس طرح بات واضح نہیں ہوئی تو مثال دے دو تاکہ بات بچے بھی سمجھ لیں. عقیدے اور عمل کا مقابلہ کرنا ہی غلط ہے, اس لیے کہ عقیدہ یہ نماز عمل ہے, عزاداری جلوس مجلس یہ عقیدہ ہے. عقیدہ اور عمل بہت مختلف ہے آپس میں. بات واضح میں نہیں کر سکا اس لیے مثال دینی پڑے گی. یہ دونوں عقیدہ اور عمل دونوں بہت مختلف ہیں آپس میں. آپ ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں. کتنے مختلف ہیں میں بتاؤں آپ کو. اب یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات واضح ہی نہیں ہو پا رہی.
ایک گاڑی لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے اور ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے. ایک گاڑی لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے اور ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے. آپ ان میں مقابلہ کر سکتے ہیں کون سی گاڑی آگے ہے؟ ان کی سمتیں مختلف ہیں, ان کے رخی مختلف ہیں, تو عقیدے اور عمل میں فرق یہ ہے, توجہ جملے پر, عقیدے اور عمل میں فرق یہ ہے, ان کی سمتیں مختلف ہیں, ان کی سمتیں الگ ہیں. عقیدہ وہاں سے یہاں آتا ہے, عمل یہاں سے وہاں جاتا ہے. لیکن رسول اکرم نے پھر بھی ذرا واضح کر دیا تاکہ ہم سمجھ سکیں. حالانکہ عقیدہ وہاں سے یہاں آتا ہے, عمل یہاں سے وہاں جاتا ہے, لیکن رسول اکرم نے پھر بھی ہمیں سمجھانے کے لیے واضح کر دیا. رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی کا افضل ترین انسان نماز پڑھ رہا ہے, اور عالمین کا افضل ترین انسان نماز کے افضل ترین رکن سجدے میں ہے. عالمین کا افضل ترین انسان نماز کے افضل ترین رکن سجدے میں ہے. پشت پر کمسن حسین امامت سوار ہو گئی, پشت پر کمسن حسین امامت سوار ہو گئی. اب رسول نے کہا, ایک دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, 3 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, 10 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اب رسول کی پشت پر عقیدہ امامت موجود ہے. اب رسول نماز میں کہے جا رہے, 20 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, 30 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, 40 دفعہ, 50 دفعہ, 60 دفعہ, 70 دفعہ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں, پشت پر عقیدہ امامت سوار ہے, بس سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہے جا رہے. جب کہے جا رہے تھے تو جبریل آ گئے. جبریل رسول سے سجدے میں دیکھا تو جبریل سے رسول نے, اب جملہ سن لیے گا, رسول نے جبریل سے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا, جبریل اللہ کا کیا حکم لائے ہو, کب تک؟ جبریل, اب سنیں دوسرا جملہ سنیں. سجدے میں رسول 70 مرتبہ کہہ چکے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. جبریل آ گئے. اچھا جبریل تم آ گئے, اللہ کا کیا حکم لائے ہو؟ حسین کی طرف اشارہ کر کے, حسین کی طرف اشارہ کر کے رسول نے جبریل سے کہا کب تک؟ حسین کی طرف, دوسرا جملہ سنیے گا, رسول نے حسین کی طرف اشارہ کر کے جبریل سے کہا کب تک؟ جبریل نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تک. کیا بات ہے,
اس لیے کہ رسول جانتے ہیں یہ عقیدہ امامت ہے، میں نماز میں ہوں، اس لیے کہ میرے پشت پر جو عقیدہ امامت ہے یہی تو اس نماز کو بچائے گا جس کا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہی تو اس نماز کو بچائے گا۔ 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے، شریعت اسلام کو قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اب استغاثے میں جو تیسرا جملہ ہے بڑا دردناک جملہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام استغاثہ کرتے ہوئے تیسرا جملہ کہتے ہیں، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ امام کے استغاثے پر کئی رد عمل ہوئے۔ میں آج کے موضوع کے اعتبار سے دوسرے جو رد عمل ہوئے ان پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک رد عمل ایسا ہوا جو آج مصائب میں موضوع کے مطابق ہے۔ وہ رد عمل یہ ہوا، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، جیسے ہی آواز استغاثہ بلند کی، امام حسین کی آواز استغاثہ کو سن کر لبیک کہتے ہوئے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ام رواب رونے لگی۔ امام حسین نے جو رونے کی آواز سنی، استغاثے کے بعد خیموں کی طرف گئے۔ بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے شہید ہو گیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بھیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے شہید تو نہیں ہوا، ہاں البتہ آپ کی آواز سے استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ام رباب کے خیمے میں امام حسین علیہ السلام گئے، لاؤ رباب مجھے دے دو، میں اس کو لے جاؤں، لے جا کر علی اصغر کو میں اتمام حجت کر لوں۔ یاد رکھیں امام حسین علی اصغر کو پانی پلوانے نہیں گئے تھے، اتمام حجت کرنے گئے تھے۔ اب جو مقتل کے جملے ہیں بس وہی عرض کروں گا۔ امام حسین اشقیہ کے سامنے حضرت علی اصغر کو لے کر پہنچے۔ یہ روایت اور مقتل کے جملے ہیں۔ پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ابا کے دامن سے نکال کر علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا۔ کس طرح کہ حضرت علی اصغر کا چہرہ اشقیہ کے سامنے تھا، اس طرح علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا
کہ چہرہ حضرت علی اصغر کا اشقیہ کے سامنے تھا اور حضرت علی اصغر کی پشت امام حسین کی طرف تھی۔ یہ بات ذہن میں محفوظ رکھیں تو میں اگلے جملے کو ہوں، یہ نہ بھولیے گا کہ چہرہ حضرت علی اصغر کا اشقیہ کے سامنے تھا، پشت امام حسین کی طرف تھی، دونوں ہاتھوں سے علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں اے اشقیہ، میں یہ 6 ماہ کا بچہ لایا ہوں، اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کا چہرہ دیکھ لو۔ جملہ کون؟ اب جملہ کون؟ جو مقتل کا جملہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی مانگ رہا ہوں تو آؤ خود آ کر ایک قطرہ پانی اس کے خشک گلے میں ڈال دو۔ اشقیہ میں بڑی پریشانی ہو گئی، میں نام نہیں لیتا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا ما تنظروا اقطع کلام الحسین، فوج کو، اپنی فوج کو انتہائی پریشان دیکھ کر یزیدیت کے اس بڑے ظالم نے چھوٹے ظالم سے کہا، بڑے ظالم نے بڑے ظالم سے کہا اقطع کلام الحسین ما تنظروا، کیا دیکھ رہا ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر۔ اب آپ کو معلوم ہے میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر چلے کر رہا ہوں، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر چلے کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اب میں کیا کہنے والا ہوں۔ ظالم نے کمان میں وہ تیر جوڑا جو سہشوں کا تیر تھا، جو سہشوں کا تیر تھا، جو اتنا بڑا تیر تھا، جو اتنا وزنی تیر تھا کہ جو عرب میں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، ظالم نے اتنا بڑا وزنی اور بڑا تیر ایک مرتبہ نشانہ لیا اور اتنا وزنی تیر علی اصغر کے گلے کو نشانہ لیا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے پر مارا۔ حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا، حسین کے بازو سے خون نکلتا ہوا وہ تیر چلا گیا۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ میری بات کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، علی اصغر کا چہرہ اشقیہ کے سامنے تھا۔ جب تیر گردن پہ لگا تو مقتل میں روایت میں جملہ ملتا ہے چہرہ اصغر کا سامنے تھا، روایت میں جملہ ملتا ہے جیسے ہی ننھی سی گردن پر وزنی تیر لگا، جیسے ہی ننھی سی گردن پر وزنی تیر لگا، جیسے ہی ننھی سی گردن پر وزنی تیر لگا، مقتل کا جملہ ملتا ہے، ایک ہی جملہ ملتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فانقلبت علی یدی الحسین، فانقلبت علی یدی الحسین، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے، منقلب ہو گئے۔ بیٹھ جائیں، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی۔ منقلب ہو گئے، منقلب ہو گئے۔ حضرت علی اصغر اب منقلب ہوئے تو کیا ہوا؟ پہلے چہرہ علی اصغر کا اشقیہ کے سامنے تھا، اب چہرہ علی اصغر کا حسین کے سامنے آ گیا۔ علی اصغر شہید تو ہو چکے تھے، لیکن شاید جب علی اصغر کا چہرہ حسین کے سامنے آیا تو شاید علی اصغر حسین سے کہہ رہے تھے بابا بابا
لے کر امام حسین علیہ السلام چلے. امام وقت جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے. لیکن میں حسین سے پوچھوں مولا آپ کی طاقت کہاں گئی؟ 6 ماہ کا بچہ آپ سے نہیں اٹھ رہا ہے. 6 ماہ کا بچہ آپ سے نہیں اٹھ رہا ہے. آپ کرتے ہیں نا عمل عاشورہ میں. 6 ماہ کا بچہ اتنا وزنی تھا کہ حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. رضن بقضائے ہی و تسلیما لامرہ ان للہ و انا رہنے دے. ابھی ٹھہر جائے ابھی ٹھہر جائے ابھی ٹھہر جائے. ان للہ و انا الیہ راجعون. میں جب کہوں نا جب زیارت لے کے آئیے گا ان للہ و انا الیہ راجعون. کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. ہمت نہیں تھی. 6 ماہ کا بچہ 6 ماہ کا بچہ ماں کی گود میں لے جا کر دیتے. میں مولا علی کی خدمت میں عرض کروں گا مولا علی خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان ہے. 6 ماہ کے بچے کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اب حسین علیہ السلام کسی طرح اصغر کو لے کے رباب کے خیمے پہ پہنچے. حضرت رباب دروازے خیمے پہ آئی. اب جملے سنیں گے. ابھی مجھے پڑھنا ہے. حضرت امام حسین رباب کے خیمے پر آئے. رباب یہ لو بچہ لے لو. رباب نے کہا مولا پانی پلانا ہے. مولا پانی پلانا ہے. مولا پانی پلانا ہے. امام حسین مولا پانی پلانا ہے. مولا پانی پلانا ہے. امام حسین جواب میں کہتے ہیں رباب اب تیرا بچہ کبھی پانی نہیں مانگے گا. کبھی پانی نہیں مانگے گا. حضرت ابھی مجھے پڑھنا ہے. ابھی مجھے پڑھنا ہے. جب میں کہوں جب لے کر آنا سلطانہ جب لے کر آنا جھولا شہزادے علی اصغر کا. کربلا میں روز عاشور صبح سے شام تک صبح سے عصر تک کتنے شہید ہوئے. امام حسین نے کسی ایک شہید کو بھی دفن کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے علی اصغر کے. علی اصغر کو ماں کی گود سے لے کر چلے تاکہ دفن کر دیں. میں مولا حسین کی خدمت پیش کروں. مولا آپ نے کیا ضرورت سمجھی کہ کسی شہید کو دفن نہ کیا جائے. اصغر کو دفن کر دیا جائے. عزادارو مولا حسین نے یہ سوچا کہ اگر اس 6 ماہ کا بچہ اس کا لاشا اگر کربلا میں پڑا رہا تو کہیں خدا کو جلال نہ آ جائے. خدا کو جلال نہ آ جائے. امت پر عذاب نازل نہ کر دے. اس لیے 6 ماہ کے بچے کا لاشا لے کر چلے. ذوالفقار سے قبر کھودی. قبر کھود کے اب سنیں چند جملے اور. قبر کو کھود کر علی اصغر کا لاشا لیے کھڑے ہیں. اب میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاؤں. جب ہمارے رسول خاتم النبیین کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا اور قبر کھود دی گئی تھی تو خاتم النبیین نے علی سے ایک جملہ کہا تھا. علی میرے بیٹے کا لاشا قبر میں تم اتارو اس لیے کہ کسی بات میں اتنی طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی بات میں اتنی طاقت نہیں ہے. کسی بات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا لاشا قبر میں اتار سکے. میں مولا حسین سے کہوں مولا یا رسول اللہ آ کر دیکھیں
ایک پوٹلی نکلی، اس میں علی اصغر کا خون آلودہ کرتا تھا اور جھولے کی لکڑیاں تھی، برابر کر لے جھولا۔ تیرے قاتل سے میں تیرے قاتل سے میں پوچھوں گی ضرور، کیوں کیا سے تو نے اسے حال مانا ہے کیا تجھے خواب دیکھا تھا یہ تو جوان